السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد شعیب اور میرے ساتھ ہیں شہر بانو آبا۔ سیالکوٹ موٹروے سٹی کی جانب سے ایکسکلوسیو لانچ ایونٹ اور میٹ ریویلنگ سیریمنی میں آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایونٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے جس شخصیت کو بلاؤں گی، اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے۔ مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ پرائز بھی جیتا ہے۔ ریکویسٹ کریں گے قاری رفیق نقشبندی صاحب سے کہ آئیے تلاوت قرآن پاک سے اس ایونٹ کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اب اس محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے پاکستان کے مشہور نعت خواں جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور کلام پیش کریں. صغیر احمد نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کلام کے لیے عثمان بھائی نے کہا ہے اسی سے آغاز کرتا ہوں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ نے خرید کر انمول کر دیا. حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے. حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے. حالات
انام نے مجھ پہ کرم کیے شہ انام نے او صادق امین آپ ہے کوئی آپ سا کہاں صادق امین آپ ہے کوئی آپ سا کہاں دشمن بھی کہہ رہے ہیں یہ آقا کے سامنے دشمن بھی کہہ رہے ہیں یہ آقا کے نام نے جو مدینے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاعر کہتے ہیں جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہاں جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہاں مدہوش کر دیا انہیں طیبہ کے جام نے مدہوش کر دیا اسے طیبہ کے جام نے حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے جو وقت ہے اس وقت میں اپنی وہ پڑی ہوئی نام جو عاشق رسول جو بھی ہے اس کے دل کی یہ صدا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے آخری شعر ہے میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا مدار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو
सारी बाहर आप से सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। ख़वातीनो हज़रात, आज शान पाकिस्तान की बात होगी, उस शहर की बात जहाँ लेदर की मसनूआत और सर्जिकल आलात मईशत की जान है। और शहबानों, यहाँ तैयार खेलों का सामान भी तो दुनिया में हमारी पहचान बना। जी हाँ शुएब, 60,000 के करीब रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज यानी रोजगार और कारोबार के अनगिनत मौके मौजूद हैं शहर में। और इस शहर से मुताल्लिक कहा जाता है कि यहाँ कम से कम यौमिया आमदन भी 3,000 के करीब, यानी किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, सियालकोट शहर नहीं, एक शान है। ये जाने पाकिस्तान है। इस दौरान कुछ दीगर मेहमान जो हमें ज्वाइन करें उनका वेलकम भी करते हैं। डायरेक्टर 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज MD, वो तो पहले से साहब मौजूद थे, और डायरेक्टर उमैर ज़ई साहब ने भी ज्वाइन किए, और इसके साथ साथ दीगर जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको हम वेलकम करते हैं और प्रोग्राम में ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। जी हाँ, 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और मास डेवलपर्स ने शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर सियालकोट मोटरवे सिटी के नाम से एक नए शहर की बुनियाद रखी है, जिसको आज बाकायदा लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए आप सबका यहाँ इकट्ठे होना, साथ देना हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, और आज हम इस हॉल में बहुत से चेहरे ऐसे देख रहे हैं जिनसे हमारी पहले मुलाकात भी रही। बहुत से ऐसे चेहरे जिनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो हमारी नेचुरल ताकत है। जो लॉन्चिंग की तकरीब आज हम मुनक़िद कर पाएँ बिलखुसूस वो आप सबकी मेहनत की वजह से है, आप सबकी जो हौसला अफजाई है उसकी वजह से है। मास डेवलपर्स, टेक्नो ग्रुप, 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप सब की वजह से जो इस जर्नी में साथ रहे जुड़े लोग, उन सब की वजह से, और ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स, क्योंकि इनके बगैर एक कदम उठाना भी बिल्कुल मुश्किल महाल है। और अब बात आगे करेंगे, साथ की बात करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे, जिसकी मिसाल है कि एक ऐसा मंसूबा जहां बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में चंद पैसों की सरमायाकारी की, और आज मुनाफा ऐसा है कि हर गुजरते लम्हे में मुनाफे का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। दुरुस्त समझे हैं आप? जी हाँ, अब सियालकोट मोटरवे सिटी की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग का वक्त आन पहुंचा है, जहां एक नया जहान आबाद होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्रेजेंटेशन की तरफ भी हमें जाना है, लेकिन कुछ और मेहमान हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनका इंतज़ार भी करेंगे। और इस दौरान जो इस वक्त बिल्कुल दरमियान के हिस्से में लोग टहल रहे हैं, इन सबसे भी दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। जो आगे भी सारे कैमरामैन हैं, जो मीडिया टीम है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है थोड़ा साइड से अगर आप बना पाएंगे तो आपके लिए भी सहूलत, और जो हमारे मेहमान ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स मौजूद हैं उनके लिए भी आसानी और सहूलत हो जाएगी। एक बार फिर मैं नाम लेना चाहूँगा अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज मोहम्मद उस्मान खान साहब, CEO मास ग्रुप मिस्टर बहार, CEO मास ग्रुप उमर खान साहब, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग बिलाल गुल, MD 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज उमैर इलियास, डायरेक्टर 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज उमैर ज़ई, आप सबका शुक्रिया। और अभी हम दाव देंगे भरपूर तालियों में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मोटरवे सिटी बिलाल गुल साहब से दरख्वास्त है कि सियालकोट मोटरवे सिटी के सफ़र को हम सब के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं सियालकोट में। इससे पहले कि मैं सियालकोट मोटरवे सिटी की बात करूँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ एज अ होल। अगर बात करें रियल इस्टेट सेक्टर दुनिया में, तो दुनिया में रियल इस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है किसी भी इकोनॉमी की अपलिफ्टिंग में। इसके पीछे द होली सोली रीज़न है कि अगर रियल इस्टेट सेक्टर एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ तकरीबन 72 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर एक रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो करे तो देयर आर 72 मोर इंडस्ट्रीज़ जो कि साथ में ही अपलिफ्ट होती हैं, जिससे नॉट ओनली जॉब क्रिएशन होती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी की भी अपलिफ्टिंग होती है। नाउ कमिंग टू दी रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स रियल इस्टेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ा बूम देखा है।
اوونگ ٹو دا پالیسیز جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائیں, اور اس کا بھی سوللی پرپز یہ تھا کہ پاکستان از گوئنگ تھرو این اکنامک ٹرم آئل, تھوڑا اکنامک ایشوز ہیں, اور اس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر بوم ہو, اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ انڈسٹریز ہیں اس میں بھی اپلفٹنگ آئے. اس سے ناٹ اونلی وی ہیو کرو دی جو جاب کا ایشو ہے, انمپلائمنٹ کا ایشو ہے, ہم نے اس کو بھی کرو کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ویلتھ کریشن ہوئی, بہت سارے, اور باقی جو ہے نا فارن انویسٹمنٹ بہت ساری ادھر جو ہے نا پاکستان میں اٹریکٹ ہوئی. نا ٹاکنگ اباؤٹ سیالکوٹ اکانومی, دیکھیں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر, سیالکوٹ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پہلے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سیالکوٹ کی اکانومی کو اگر دیکھا جائے. سیالکوٹ کی اکانومی نے پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت میجر کردار ادا کرتا ہے بائی ایکسپورٹنگ مینی گڈس ٹو انٹرنیشنل کنٹریز. لائک یورپ میں ان کا بہت زیادہ سرجیکل گڈس کے ایکسپورٹس ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں لیدر گڈز ہیں اینڈ اسپورٹس گڈز ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایون دو کہ یہ اتنا بڑا پارٹ کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں, اگر یہ کرنٹ ٹرموائل میں اگر ہم صرف سیالکوٹ کو اس میں سے باہر کر دیں ہماری اکانومی میں سے, تو ابھی جو آج کرنٹ اسٹینڈنگ ہے پاکستان کی, پاکستان اس سے بھی خدا نخواستہ اس سے بھی نیچے ہوتا. لیکن الحمدللہ تھینکس ٹو سیالکوٹ کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بری نہیں ہے اس وقت, اس سے بہت بہتر ہے. لیکن اس کنٹریبیوشن کے باوجود ریئل اسٹیٹ سیکٹر آف سیالکوٹ اس کو وہ پروڈکٹس نہیں ملے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو وہ لیونگ نہیں ملی جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے انویسٹر کو انہی کے شہر میں وہ اپرچونٹی نہیں ملی جس میں وہ پیسے کما سکے. الحمدللہ 5G گروپ اینڈ ماس ڈیولپرز یہ سیالکوٹ کی لیونگ کو ریڈیفائن کریں گے, سیالکوٹ کی جو انویسٹمنٹ اسٹرکچر ہے اس کو ریڈیفائن کریں گے, اینڈ انشاءاللہ یہاں پہ بہت ساری جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے. اب آگے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں کہ سیالکوٹ کسی بھی پروجیکٹ کو جب آپ انویژن کرتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا, کہ آپ کتنی جلدی اور کتنے اچھے طریقے سے سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیونکہ وعدے تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن جب ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو موسٹلی پروجیکٹس میں لوگ ڈیلیور نہیں کرتے, ڈیلے ٹیکٹکس کھیلتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج ہمارا پری لانچ ہے, اور اگر آپ لوگ سائٹ وزٹ کر کے آئے ہوں تو آپ لوگوں کو ایک بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہماری مین بولیوارڈ کر چکی ہے, اسٹریٹس بن چکی ہیں, ہماری اسٹریٹ لیمپس اریکٹیڈ ہیں, اینڈ انشاءاللہ پریٹی سون انشاءاللہ ہم ہمارے گروپ چیئرمین انشاءاللہ وہ پوزیشنز بھی اناؤنس کریں گے. سو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ, وائی ناٹ لسن فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہمارے بیچ میں موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر وہاج. آئی ووڈ لائک ٹو کال وہاج آن اسٹیج کہ وہ آئیں اور وہ ذرا اپنے گروپ کے بارے میں آپ کو بتائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ بلال. السلام علیکم ایوری ون. میں آپ لوگ کا بہت شکار ہوں, آپ لوگ سارے آج اپنا قیمتی وقت نکال کے اس ایونٹ پہ آئے ہیں. میں وہاج اوزگن, چیف آپریٹنگ آفیسر ماس ڈیولپرز, آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ مدر کمپنی کے بارے میں پہلے کچھ بتانا چاہوں گا. ٹیکنو انجینئرنگ سروسز. ٹیکنو انجینئرنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ واز اسٹیبلشڈ ان 1979, اور تب سے لے کے آج تک, آج کی ڈیٹ تک فخر سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اوور 100 کلائنٹس کو ہم لوگوں نے پروجیکٹس ان کے ساتھ کیے ہیں, گورنمنٹ کے, پرائیویٹ. ہم تب سے صرف آئل اینڈ گیس نہیں, ہم پاور, واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, API پائپ لائن, مینوفیکچرنگ سیکٹرز, ریئل اسٹیٹ, مائننگ اینڈ ہاسپٹیلٹی میں قدم رکھ کے فخر سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہت ہم سکسیسفل رہے ہیں. اگر میں آپ کو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتانا شروع کروں, اتنی لمبی لسٹ ہے ماشاءاللہ سے کہ تب تک ہمارا شاید سوسائٹی آباد ہو جائے. تو میں کچھ مین پروجیکٹس آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو ہم اوور دی ایئرس کر چکے ہیں. بہت چیلنجنگ ہمارے کچھ پروجیکٹس تھے, پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے کافی ایشوز, کافی فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں گلوبلی اینڈ پاکستان میں ہم نے جو کیے ہیں, مڈ لینڈ آئل کمپنی عراق, گیس ون نیفٹ کا, جس کی ورتھ USD 138 ملین ڈالرز. لوک آئل عراق USD 171 ملین. UAE میں چائنا پیٹرولیم انجینئرنگ کے لیے $295 کا سکسیسفلی ڈن. پھر ہمارا پاکستان کا جو ایک کافی زبردست اچیومنٹ تھی میں کہوں گا, جو کہ وائٹ آئل تھا پارکو کے لیے, $189 ملین کا 24 منتھس میں ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا, ہم لوگوں نے 18 منتھس میں کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کیا.
اس طرح ہمارے کافی کلائنٹس ہیں، پیپکو، لوب آئل، سی پیک، پارکو، پی ایس او، شیل، ایل ایچ اے ایکسیٹرا. کچھ ہمارے ان ہینڈ پروجیکٹس ہیں. ریسنٹلی ہمیں ایوارڈ ہوا ہے این ایچ اے کا ایک پروجیکٹ حیدرآباد ٹو سکر 307 کلومیٹرز کا، جس کی ورتھ 1.7 بلین US ڈالرز ہے. اس کے علاوہ کراچی کے 4 ڈیم، دبئی میں 100 ملین ایڈنو کا پائپ لائن، عراق اگین 300 ملین ڈالرز کا پائپ لائن. فخر سے میں آپ لوگوں کو ایک بتاؤں گا جس میں آپ لوگوں کی انٹرسٹ کی بات ہے، جتنا پروفٹ اس سے جنریٹ ہوتا ہے ہم وہ سارا پاکستان لا کے انجیکٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک کمپنی بنائی، ماس ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ سوللی فوکس کرے گی ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں، جس کا ہمارا ایک بہت زبردست پروجیکٹ جس کے بارے میں سارا ایونٹ آج ہوا ہے، یہ سیالکوٹ موٹر وے سٹی. یہ اب میں چاہوں گا کہ میں خود نہیں، ہمارے CEO صاحب اس کے بارے میں آپ کو اس کی فیوچر پلانس کچھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. ابھی ہم ویلکم کرتے ہیں چیئرمین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وائس پریزیڈنٹ ہیں قاسم ملک صاحب. چیف گیسٹ آف دا ایونٹ قاسم ملک صاحب کچھ دیر پہلے یہاں پہ پہنچے. آپ ذرا تالیاں بجائیں، کچھ ویلکم تو کریں ہمارے معزز مہمان کو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. The presentation is done, Bilal? Okay, please continue. السلام علیکم، گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب اس خوشی کے موقع پہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بھائیوں کو آپ کو اس مومنٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، ہمارے ساتھ خوشی کا ساتھ دیا. میں یہاں بیٹھے موجود ہمارے 5G گروپ آف کمپنی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، ان کے تعاون کا، ان کے ساتھ کا اور ان کی محنت کا. اس کے ساتھ ساتھ میں ماس ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ ہم اس مومنٹ پہ، اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں. سیالکوٹ موٹر وے سٹی ایک TMA اپروو سوسائٹی ہے، اور یہ ماس ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایک پروجیکٹ ہے. اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہمارے پاس تمام NOC موجود ہیں. اگر میں بات یہاں ڈیولپمنٹ کی کروں تو آپ لوگوں نے چند دن پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنی گیٹ کی انوگریشن کی ہے اور اس کی دعائے خیر کی ہے. آپ میں سے کافی ہمارے دوست بھائی وہاں موجود تھے. اس کے ساتھ اگر آپ سوسائٹی کے اندر جیسی انٹر کرتے ہیں تو ہمارا 120 فٹ کا مین بلیوارڈ آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے فرسٹ راؤنڈ اباؤٹ پر جا کے ٹچ کرتا ہے. اس مین بلیوارڈ کے اوپر ہمارے اسٹریٹ پول لائٹس بھی انسٹال ہو گئے ہیں، اور اسی راؤنڈ اباؤٹ کے دونوں طرف میں ہمارے 3 TMA اپروو کمرشل پلازاز بھی بن رہے ہیں، جس کے جو کہ 2 8 مرلے کے اور ایک 16 مرلے کے، اور دونوں گراؤنڈ فلور اس کے مکمل ہو چکے ہیں. ابھی فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹریٹس بھی تیار ہو گئی ہیں، اس پہ بھی کام چل رہا ہے. آج مجھے بھی رپورٹ ملی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا ہارٹی کلچر کا بھی سارا سامان، ساری کھجیاں، ساری پام ٹریز وہاں موجود ہیں، بلکہ آ گئی ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا کہ سوسائٹی کے اندر ایک لینڈسکیپ، پارکس، آپ کو پلانٹس بھی نظر آئے گا، خوشگوار آپ کو ماحول فضا نظر آئے گا وہاں پہ، جو ایک سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. ہمارا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا مشن، ہمارا ویژن کوالٹی ہے. ہم کوالٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ہمارا فرسٹ پریورٹی ہے. آپ لوگ کے لیے ہم لوگ جلد کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہم لوگ وہاں پہ پوزیشن دیں، تاکہ آپ لوگ آگے اپنا گھر بنائیں اور وہاں پہ ایک نئی زندگی آباد ہو. انشاءاللہ میں آپ لوگ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ جلد سے جلد وہاں پہ آپ کو پوزیشن دیں گے ود ان دا ٹائم. کوشش کریں گے ٹائم سے پہلے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ اپ کمنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پتہ لگتا رہے گا، اور ہم لوگوں کو آپ کی اسی طرح کی سپورٹ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری ماس ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ کی
یہ جو کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا، یہ بہت مزید ہم اس کو اسپیڈ اپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کام نظر آئے گا. ہم کام کے معیار آپ کو دکھائیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ آئیں خود انسپیکٹ کریں، ہمیں بتائیں. ہم لوگ وہاں پہ ایک سجیشن باکس بھی لگانے لگے ہیں جس میں آپ لوگ اپنے سجیشنز ڈالیں، ہمیں بھی آ کے بتائیں کہ ہم لوگ ہماری مدد کریں. ہم چاہتے ہیں سیالکوٹ کو ایک بہترین سوسائٹی دی جائے، ایک لیول اسٹینڈرڈ دی جائے جو کہ آپ کو پوری سیالکوٹ میں نہ ملے. اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگتا رہے گا. میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اسی طرح ہم پہ بھروسہ کریں، ہمیں اعتماد کریں، ہماری سپورٹ کریں. آپ کے پیار کا خلوص کی ضرورت ہے ہمیں، اور آلریڈی بہت مل چکا ہے، مزید انشاءاللہ ہم اس کی توقع کرتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ میں بہت مشکور ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عثمان صاحب کا، ماسٹر 5G گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر صاحب کا، بلال صاحب کا، عمیر صاحب کا. انہوں نے بہت محنت کی، ہمارا ساتھ دیا، اور مل کے انشاءاللہ کام کریں گے. سیالکوٹ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، آپ لوگ سب دعا کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو کر کے دکھائیں گے. آپ لوگ انشاءاللہ، یہ سیالکوٹ کی ایک شان ہوگی اور آپ لوگ ضرور انشاءاللہ خوش رہیں گے. آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو. تھینک یو سو مچ وہاج اینڈ عمر، تھینک یو سو مچ. یہاں پہ میں تھوڑا سا سیالکوٹ موٹر وے سٹی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے آلریڈی سن لیا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم آگے جا کے انویل کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا فیسلٹیز کا بتا دوں کہ ہم جو بیسکلی سیالکوٹ موٹر وے سٹی ہے، اٹس گوئنگ ٹو ایڈریس آل دا بیسک نیسیسٹیز آف سیالکوٹ پیپل. جہاں پہ ان کی شفاف پانی کی بات کریں تو انشاءاللہ وی آر گیونگ دیم RO پلانٹ. اگر گیس کی بات کریں تو ویل پرووائڈ دیم انٹرپٹیڈ گیس سپلائی ناٹ فرام دی گورنمنٹ، بٹ ہم اپنا پلانٹ لگائیں گے جو کہ ہم LNG ڈائریکٹلی گھروں کو پرووائڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ باقی جو ہے نا تمام انفراسٹرکچر ٹاپ آف دا ناچ ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ بلال گل، اور اس کے ساتھ ساتھ CEO ماس گروپ بہار اور CEO ماس گروپ کا خان، آپ سب کا شکریہ. اس دوران سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ زہیب صاحب بھی ہال میں تشریف لا چکے ہیں. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. شہربانو میں تو ہم سیالکوٹ میں ہیں، لیکن جتنی اس کی گونج سیالکوٹ میں ہے، آئی بلانگ ٹو اسلام آباد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بھی گونج اتنی ہی ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو دینے کے لیے میں جس شخصیت کی بات کروں گا، انہوں نے اسلام آباد میں سب کو یوں کہیے کہ یکجا رکھا ہے، اکٹھا رکھا ہے. اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے ہر پہلو پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، فیلڈ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ٹیکس کے معاملات ہوئے تو FBR تک ان کی رسائی انہیں کی بدولت ہوئی. جو معاملات تھے وہ FBR تک وہ لے کر گئے. یعنی کہنا چاہیے کہ کمیونٹی کے اہم مسائل اعلیٰ حکام تک انہوں نے ہی پہنچائے، ہمیشہ کوشش کرتے رہے. جی ہاں، دعوت دیں گے جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن چودھری زاہد صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو السلام علیکم. آج ہم اسپیشلی میرے پیارے بھائی عمیر، عثمان، بلال، آپ نے موٹر وے سٹی کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہے. اسلام آباد سے یہ میرے پیارے بھائی دو ستارے یہاں پہ سیالکوٹ میں آئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتانے کے لیے اسلام آباد سے یہاں پہ پہنچا ہوں. اسلام آباد سے آئے ہوئے تمام دوستوں کا شکریہ، بڑی دور سے سفر کر کے آئے. سیالکوٹ سے جو سیالکوٹ شہر میں بسنے والے دوست احباب یہاں پہ آئے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے. میں آپ کو 5G کے بارے میں بتاؤں گا. 5G ایک برانڈ ہے اسلام آباد کا، ایک ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہے. ان کا وسیع تجربہ، ان کی بہترین ٹیم، اور میرے یہ دو بھائی جس سوسائٹی میں بھی قدم رکھا اس کو 4 چاند لگا دیے. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن پورے اسلام آباد کی واحد تنظیم ہے ریل اسٹیٹ کی، جس کے کم و بیش 3,500 ممبر ہیں. اور
उन 3,500 मेंबर में बहुत से दोस्तों ने तरक्की की, लेकिन जितने कम अरसे में 5G मार्केटिंग उस्मान भाई, उमैर भाई और बिलाल भाई, इन्होंने इस्लामाबाद शहर में जिस कदर बड़े कम अरसे में जो एक नया ट्रेंड मार्केटिंग सेट इन्होंने एक नया ट्रेंड इन्होंने दिया, और वहां पे सोसाइटीज जो आज जिनकी कीमत 0 से स्टार्ट हुई करोड़ों में पहुंच गई, उसमें 5G का भी बड़ा हाथ है। तो मैं मास डेवलपर्स को बताना चाहूंगा कि आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आपने एक बेहतरीन टीम चुनी। इंशाल्लाह मोटरवे सिटी ना सिर्फ सियालकोट की बल्कि इसकी गूंज तो इस्लामाबाद में आपने सुन ही लिया है। तो इंशाल्लाह जो लोग आज इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस्लामाबाद के लोग हों, लाहौर के लोग हों, सियालकोट के लोग हों, भरपूर मुनाफा कमाएंगे। तो मैं जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट आए हैं, यहाँ पे जो इन्वेस्टर आए हैं, जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, वो वक्त ज़ाया ना करें, वो बहुत जल्द इसका विजिट करें और उसके बाद 5G मार्केटिंग का विजिट करें। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट दुगनी होगी और आप याद करेंगे कि किसी ने यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई है और उसको डेवलप किया है, उसकी मार्केटिंग की है। एक बेहतरीन सोसाइटी आपकी मुंतजिर है और आपने इंशाल्लाह कल ही 5G के ऑफिस में चले जाना है। तो उमैर भाई, उस्मान भाई, आपका यहाँ पे बुलाने पे शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, मास डेवलपर्स का शुक्रिया और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और बड़ा दुरुस्त कहा, इट्स ऑल अबाउट टीम एंड व्हेन इट कम्स टू 5G इट्स द बेस्ट टीम, इट्स द बेस्ट टीम। रियल एस्टेट दुनिया ऐसी, सेक्टर ऐसा, मसले तो आते हैं, मसले तो आएंगे। मसला जब आता है हल भी साथ लेकर आता है, कुछ ऐसे चेहरे साथ लाता है जो उनके हल के लिए बड़ा किरदार अदा करते हैं। जब किसी मसले की बात करें शहरबानों, जनरली तो हम क्या सोचते हैं कि मसला आया, चलो किसी को कॉल मिलाते हैं। अब जब कॉल मिलानी हो तो फिर दो बातें हैं। एक बात तो ये कि कॉल उसको मिलानी है जिसके पास उसका हल हो, और दूसरी बात क्या है, जो अटेंड कर ले। एग्जैक्टली। तो स्टेज पर किसको बुलाएंगे अब हम, जो कॉल अटेंड कर ले। बिल्कुल जी हाँ, अब हम स्टेज पर दावत देंगे उन्हें जो इस सेक्टर में फ्रंट लाइन वॉरियर है, लोकल सतह हो या हुकूमती सतह, दबंग और तवाना आवाज के साथ रियल एस्टेट की नुमाइंदगी करना उनका खासा है। बिल्कुल। सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान सरदार ताहिर साहब को हम दावत देंगे स्टेज पर आएं, जिनसे मुतालिक दोहराता हूँ लाइन, अगर अननोन नंबर से भी कॉल करें, कॉल अटेंड ना करें तो विद इन 5-10 मिनट्स कॉल बैक जरूर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को जो इस्लामाबाद से भी तशरीफ़ लाए और यहाँ सियालकोट शहर से भी जो हैं, उन सबको मेरी तरफ से भी खुशामदीद। सियालकोट शहर जो है वो मेरा अपना शहर है। सियालकोट में शेख रियाज साहब हैं, चैम्बर का नाम लें तो शेख रियाज साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं। उसके अलावा मैं 2016 में हम हज पे गए तो वहाँ अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे सियालकोट के दोस्तों से मिलाया, जिसमें टेम्पो स्पोर्ट से वहाब जहांगीर है, शेख अब्दुल्ला हैं, चौधरी हमाद साहब हैं। तो इन तमाम लोगों की वजह से मेरा सियालकोट किसी न किसी इवेंट के हवाले से ज़रूर आना जाना होता है। तो मुझे सियालकोट इस्लामाबाद के बाद ये वो शहर है जो मुझे लगता है कि ये मेरा अपना शहर है। और जैसे इस्लामाबाद के बाद अगर हमारा कुछ सेकंड होम है तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ सियालकोट को अपना घर समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको खुशामदीद भी कहना चाहता हूँ। 5G और आज आप जिस इवेंट के अंदर तशरीफ लाए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर ने पिछले चंद सालों में बहुत प्रोग्रेस किया और इस प्रोग्रेस के नतीजे में बहुत वेल्थ क्रिएशन हुई।
रियल स्टेट के अंदर नया ट्रेंड आया, बड़ी मार्केटिंग कंपनीज बनी। बड़ी मार्केटिंग कंपनीज में वो तमाम बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया, जिन्होंने सोशल मीडिया की डिजिटल मीडिया की तालीम हासिल की, उन तमाम लोगों को अकोमोडेट किया इन मार्केटिंग कंपनीज ने, जिसमें एक बड़ा नाम हमारे छोटे भाई उमर ज़ई और उस्मान का है, 5G का नाम है। हमारे पास इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और बड़ा क्रेडिबल नाम है। मेरे साथ इन्होंने चूंकि हमारा मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी इन्होंने ऑफिस बनाया, G11 में भी इनका ऑफिस था, F11 में भी इनका ऑफिस था। कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ इन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया, स्टार्ट से लेके उनके साथ रहे। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा पार्क व्यू सिटी में काम किया। तो इनके पास वो तमाम रेलेवेंट एजुकेशन जो किसी भी रियल स्टेट की प्रॉपर्टी के हाउसिंग के प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए राइट स्ट्रेटजीज और उनके लिए जितनी भी ज़ील, एंथुसियाज्म और जो यंग जनरेशन और यंग बच्चे जो इनके साथ हैं, जो बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले हैं। मेरे ख्याल में 200 से 250 लोगों की एक टीम है जो यहाँ से लेकर इस्लामाबाद से, सियालकोट से, लाहौर से, पेशावर से, जिस आप शहर में जाएंगे इनका बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद है। और उसके बाद मैं चूंकि प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे थ्रू इनका नेटवर्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सियालकोट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है, उन लोगों का शहर है जो लोग अच्छी जगह के ऊपर अच्छी लिविंग को हमेशा से, जो लाहौर है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ के लोगों की बेशुमार इन्वेस्टमेंट जो यहाँ सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाहौर के अंदर है, क्योंकि लाहौर करीब शहर है और मोटरवे की वजह से इसका डिस्टेंस मज़ीद कम हो गया। इसी तरह कैपिटल सिटी होने की वजह से इस्लामाबाद के अंदर भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चूँकि एम्बेसीज में भी आना जाना होता है, तो लिहाजा ये लोगों का इस्लामाबाद के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। तो आप सिटी हाउसिंग देखें या बाकी जितने हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, तो शहर से लोगों ने मूव किया है अपने बच्चों को लेकर अच्छी लिविंग के लिए। इसी तरह एक्सेस के हवाले से अगर आप देखें तो ये मोटरवे सिटी सियालकोट, मैं अभी चूँकि मोटरवे से ही आया हूँ, इस्लामाबाद से मोटरवे और फिर आपका ये सियालकोट मोटरवे, और यहाँ से हम जब समरियाल से एग्जिट हमने लिया तो ये इंतहाई कन्वीनियंटली लोकेटेड है, बहुत खूबसूरत जगह है। डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कैसी होगी, तो मेरा ज़ाती मानना ये है कि मास डेवलपर बहुत ज़बरदस्त इसमें डेवलपमेंट करेंगे। इनपुट अपनी 5G हो गया, प्रॉपर्टी नामा का ये हमारा छोटा भाई बैठा है इस्माइल है, और इस तरह की इनकी पूरी टीम है। ये तमाम लोग इसमें अपनी इनपुट देंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगी। 3 से 4 साल का अरसा कम से कम चाहिए होता है एक हाउसिंग के प्रोजेक्ट को बनने में और डिलीवर होने में, डेवलप हो के घर बनने तक। देखिए, सबसे पहले लैंड एक्विजिशन है, प्लानिंग है, उसके बाद आपकी परमिशंस हैं, फिर आपकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, लेआउट प्लान्स है, फिर उसके बाद आपने जब डेवलपमेंट करने के बाद आप किसी को घर बनाने के लिए पोजीशन ऑफर करते हैं, फिर आपने उसको जगह को आबाद किस तरीके से करना है, कम्युनिटी को वहाँ पर किस तरीके से लेके आना है, पार्क्स कैसे, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके अंदर पार्क्स हो, कम से कम स्ट्रीट साइड 40 फीट वाइड हो, मेन बुलेवार्ड्स हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये तमाम फैसिलिटीज आपको इस सियालकोट मोटरवे सिटी सियालकोट के अंदर इंशाल्लाह मिलेगी। आप यहाँ रहेंगे, आपके बच्चे यहाँ पर रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे इस लिविंग को। वक्त के ऊपर आप जो भी फैसला करते हैं उसके दूरदर्श नताइज
جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں. یہ بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں 2 سے 30 سال میں پرائسز جو ہیں وہ اپریشیٹ ہو کے آلموسٹ ڈبل ہوتی ہیں. آپ ہمیشہ پروڈکٹ بیچیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں, ان جنہوں نے اینڈ یوزر ہیں, جنہوں نے اپنا یہاں پر گھر بنانا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے پیار اور محبت سے عثمان, عمر اور ان کی پوری ٹیم, ان سب دوستوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور بہت سی مصروفیت ہونے کے باوجود ہمارا سیالکوٹ کا جب نام آیا تو ہم نے, اور میرے ساتھ جنرل سیکرٹری جو زاہد رسیم رفیق صاحب نے اور حسن مناز صاحب نے اور سردار شاویز صاحب نے, سے رہا نہ گیا, اور ہم آپ کے پاس یہاں پر تشریف یہاں پر آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعا دینے کے لیے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ پروجیکٹ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. ہم ہمیشہ لیجسلیشن کے حوالے سے لینڈ سب ڈویژن رول 2020 فار پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ الحمدللہ جو LDA کے قوانین ہیں ان کو پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کروایا تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے. الحمدللہ یہ ہماری کاوش کے نتیجے میں ہوا. فائنلی 7 دسمبر 2021 کو فائنلی کیبنٹ کی, پنجاب کیبنٹ کی میٹنگ میں ہم نے اس کو اپروو کروایا اور نوٹیفائی کروایا کہ جو لینڈ سب ڈویژن رول ہیں جو LDA کے ہیں وہ بڑے فرینڈلی رولز ہیں. وہی تمام باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, چاہے وہ RDA ہو, چاہے وہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, ملتان ڈیولپمنٹ, وہ بڑے لبرل لا ہیں. آپ کو بڑی آسانی ہوگی اپروولز لینے میں, اور جب آپ کو اپروول وقت کے اوپر ملے, کاروباری لوگوں کے لیے بہت وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. وقت کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی, وقت کے اوپر آپ کو پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا, اور انشاءاللہ اسی طرح ایک دن ہم یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے اور معاذ بلڈر اور فائل جی آپ کو پوزیشن لیٹرز آفر کریں گے کہ آپ یہ پوزیشن لیجئے اور آج آپ جا کے اپنا گھر بنائیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. سردار طاہر صاحب نے بھی کہا کہ سیالکوٹ کو انکار نہیں. یہ شہربانوں, سیالکوٹ میں آخر ایسی کیا بات ہے, کوئی انکار نہیں کرتا سیالکوٹ کو. دیکھیں شعیب, کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ کی مٹی میں ایک ٹیلنٹ ہے. اگر بات کریں شاعر مشرق علامہ اقبال کی تو وہ بھی سیالکوٹ ہی تھے. تو یوں تو فیض احمد فیض کا ذکر بھی سیالکوٹ کے بغیر ادھورا. ایسا ہی ہے. میوزک کی اگر بات کی جائے تو منڈیا سیالکوٹیا, آپ بھی ویسے منڈے سیالکوٹ ہی ہیں. اور یہ جو سیٹی والے بھائی ہیں یہ بھی سیالکوٹ کے ہیں, یہ بھی ٹیلنٹڈ ہیں. اچھی سیٹی بجائی آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بجائی زبردست. سیاست میں اگر دیکھیں تو سب کی آپا فردوس آپا. جی ہاں, اور اگر تاجر مل بیٹھے سیالکوٹ میں تو ایئرپورٹس اور ایئر لائنس ملا بیٹھتے ہیں. بالکل, یہ ایئرپورٹ, ایئر لائن, یہ ایسی مثال جو صرف سیالکوٹ سے ملتی ہے. فیفا ورلڈ کپ کی بات کریں تو فٹ بال کے لیے ان کی نگاہیں بھی سیالکوٹ کی طرف. ایسا ہی ہے. کرکٹ کی بات کریں تو چوتھی دہائی میں شعیب ملک جو ہے وہ بھی سیالکوٹ سے. تو چلیں پھر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی بات بھی کر لیتے ہیں. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں دیکھیں تو کم عمر ترین وائس پریزیڈنٹ قاسم ملک صاحب بھی ہیں. جی ہاں, قاسم ملک نے سیالکوٹ کی سپورٹس انڈسٹری کو دبئی ایکسپو 2020 میں دنیا کے سامنے رکھا. ان کو بلاتے ہیں, شاید ہی وہ آپ کو بتا سکیں کہ سیالکوٹ میں کیا خاص بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی بہت شکریہ 5G گروپ کا, عثمان خان صاحب کا, ماس ڈیولپرز کا, اور میرے دوست فیض الحق صاحب کا سیالکوٹ ریل اسٹیٹ سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شام سجائی آپ نے ہمارے پیارے شہر سیالکوٹ میں. جب سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین شہر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کے شہری پاکستان میں سب سے زیادہ خوشحال ہیں. سیالکوٹ
2.5 سے 3 بلین $US پاکستان کی ایکسپورٹ ریونیو میں ہر سال جنریٹ کرتا ہے which is equivalent to 10% of Pakistan's total exports. یہ اعزاز سیالکوٹ کا ہے. سیالکوٹ کے لوگ پاکستان کے دوسرے شہروں کے لوگوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اس کی جستجو میں نکل پڑتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سیالکوٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, سیالکوٹ ڈرائی پورٹ, سیالکوٹ کی اپنی ایئر لائن, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ بھی کامیاب کر رہا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا میڈ ان سیالکوٹ, میڈ ان پاکستان. الحمدللہ فیفا ورلڈ کپ جو فٹ بال ہے وہ بھی الحمدللہ اسی شہر میں بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 150 سے زائد انٹرنیشنل برانڈ جو ہیں وہ سیالکوٹ کی مصنوعات امپورٹ کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ 5G گروپ اور ماس ڈیولپرز یہ سیالکوٹ کے مزاج کے مطابق ان کو پروڈکٹ دیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, سیالکوٹ کے لوگوں کو آپ نے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہر جگہ سے پاکستان کا ہر جگہ جھنڈا بلند کرتے ہیں جا کر. ان کو بہت پہچان ہے. جن باریکیوں میں یہ اپنی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور دنیا کے بہترین برانڈز کو مال دیتے ہیں, تو ظاہر ہے اپنی لیونگ پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور میں امید کرتا ہوں الحمدللہ ماس ڈیولپرز اور 5G, میں نے جیسے ٹیم سے بھی ملا اور یہ بھی ینگ لوگ ہیں اور یہ زمانہ بھی ینگ لوگوں کا ہے. اس ملک میں تبدیلی ہی تب آئے گی جب ینگ لوگ آگے آئیں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آئیڈیاز ہیں جو آج کل جو جدت ہے دور کی, جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے پہ سایہ رکھیں اپنے ہاتھ کا اور ہم آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیاب کرے اور آئی وش آل دا بیسٹ ٹو 5G جیسے کہ آج کل 3G 4G 5G کا دور ہے اور 5G شاید بہترین ہے سب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور یہ ہمارے لیے بھی باعث فخر اور باعث رحمت پروجیکٹ ثابت ہو. شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویسے تو جس بھی ایونٹ پہ ہم گئے ہیں 5G سے متعلق جب بات ہوتی یہی ہوتی ہے, 3G 4G اس کی بات پرانی 5G نے سب سے پہلے قدم جمائے, قدم گاڑے. بات سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ہو رہی ہے, تو سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ زہیب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ان سے بھی درخواست ہے پلیز سر اسٹیج پر آئیے اینڈ شیئر یور فیو ورڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں ماس ڈیولپرز 5G گروپ اینڈ موٹر وے سٹی سیالکوٹ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ برنگنگ سچ اے ونڈرفل پروجیکٹ ان سیالکوٹ. اور اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ دا لیڈرشپ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری. میرے ساتھ قاسم ملک صاحب ہیں, ہمارے وائس پریزیڈنٹ شیخ سہیل ظفر صاحب ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر شہباز صاحب صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد کی ہماری سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. تو جیسے کہ ہماری بھائی کہہ رہے تھے, اٹس اے گریٹ آنر کہ جب بھی سیالکوٹ کا نام لیا جاتا ہے تو فیض احمد فیض کا نام لیا جاتا ہے, اقبال کا نام لیا جاتا ہے کہ دس از سٹی آف اقبال, دس از سٹی آف فیض احمد فیض, this is city of creative people, this is city of innovative people. and ماشاءاللہ سیالکوٹ نے جو ہمارے فادر آف دی نیشن جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا, انہوں نے جب فرسٹ ٹائم اسپیچ کی اپنے انہوں نے کہا کہ I want to see Pakistan, I want to see Pakistan a hallmark of quality and standards and international markets of the world. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی نے
اپنے قائد اپنے فادر آف نیشن کا خواب پورا کیا. اور آج ماشاءاللہ سیالکوٹ از اے گریٹ انسپائریشن فار پاکستان, از اے گریٹ پرائڈ فار پاکستان. جس طرح ماشاءاللہ انٹرنیشنل برانڈ سیالکوٹ میں کام کر رہے ہیں اور ہم سکسیسفلی ان کے پروجیکٹس ان کے ڈیولپمنٹ ہم پوری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا جس طرح سیالکوٹ انٹرنیشنل سٹی ہے, ہمارے لوگ رومنگ امبیسڈرز ہیں, وی ٹریول آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان ایوری کارنر آف دی ورلڈ. ہمارا ایکسپوجر بھی انٹرنیشنل ہے. ہم چاہتے ہیں جس طرح ہمارا شہر, ہماری بزنس کمیونٹی ایک ماڈل بزنس کمیونٹی ہے, ہمارا شہر بھی ایک ماڈل ہو جہاں پہ اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو, جہاں پہ اچھا روڈز نیٹ ورک ہو, جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو. تو ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح 5G نے یہ موٹر وے سٹی کے نام سے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے, جو ہماری توقعات ہے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو جا کے کہ ماشاءاللہ وی ہیو دی highest buying power in Pakistan, highest per capita income in Pakistan, highest wage areas of Pakistan belong to Sialkot. So we need facility, we need a enable environment, we need the opportunities where we can invest. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہی لوگ ہیں جو کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد ہر جگہ جا کے مختلف پراپرٹیز انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ود the grace of Allah Almighty میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سیالکوٹ از بلیسڈ کہ آپ لوگ جہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم انکریج کرتے ہیں کہ ایسی اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں کیونکہ یہی آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, آپ کا موٹر وے ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی, آپ کی بزنس کمیونٹی کو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گی. اور ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں, سیالکوٹ بزنس کمیونٹی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ پروجیکٹس لے کر آتے ہیں, پروجیکٹس پہ عمل کرتے ہیں, بھی پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ کام چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, پروجیکٹ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, سیالکوٹ بزنس کمیونٹی اللہ کے فضل کرم سے اس پروجیکٹ کو پورا کر کے دم لیتی ہے. سو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی نے اپنی کولیکٹیو وزڈم, کولیکٹیو پلاننگ سے آج کل جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں, ہمارا ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ہے, ہمارا ڈرائی پورٹ کا پروجیکٹ ہے, ہمارا 1 سال کا پروجیکٹ ہے, ہمارا شفا میڈیکل سٹی آ رہا ہے سیالکوٹ میں, انجینئرنگ یونیورسٹی آ رہا ہے. تو ان جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی سکسیس کے پیچھے ہم کریڈٹ دیتے ہیں ہمارے لیڈرشپ, ہمارے گروپ لیڈر جناب شیخ ریاض الدین صاحب. یہ ان کی وزڈم ہے, یہ ان کی پلاننگ ہے. ہمارے لیڈر وی فیل آلویز پرائڈ آن اور لیڈرشپ. ماشاءاللہ بھائی بھی شیخ ریاض الدین صاحب کا نام لے رہے تھے. سو ماشاءاللہ یہ وہ پرسنالٹی ہے, یہ وہ ہستی ہے جن پہ سیالکوٹ نہیں بلکہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے. So thank you once again for inviting the leadership of Sialkot Chamber of Commerce and Industry and wish you best of luck. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جس طرح یہ جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اگر آپ کے اس معیار پہ جو کہ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا, جو کہ سیالکوٹ لوگوں کا معیار ہے, انشاءاللہ پورا اترے گی تو you will receive a overwhelming response. Thank you very much and best of luck to all of you. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلے یہ سب تو ہو رہا ہے اور دیگر باتیں بھی چلتی ہیں, لیکن اب ذکر کریں گے شان میں اضافہ بڑھانے کے حوالے سے. آپ بہت شرارتی ہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ کی آن بان شان ہے شہر بانو امان؟ جی وہ تو ہے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں سیالکوٹ موٹر وے سٹی کے حوالے سے, جو اس وقت آپ کے تمام ٹی وی چینل کی شان بڑھا رہی ہے. ذرا ملاحظہ کیجیے. ٹی وی کمرشل آف سیالکوٹ موٹر وے سٹی. کچھ خواب دیکھیں بھرپور کھلی جگہ کا, تو کچھ چاہیں منافع بخش کاروبار, کچھ چاہیں ایک سکون کا احساس, تو کچھ لوگ دیکھیں انٹرنیشنل سہولیات کا سپنا. سیالکوٹ موٹر وے سٹی بدلے گا آپ کے سپنوں کو حقیقت میں. آپ کے سپنوں کے گھر کا دروازہ کھلے آسانی سے ہمارے ساتھ. پاکستان کے میناز, ماس ڈیولپرز اور 5G گروپ آف کمپنیز کے اشتراک سے شاندار رہائشی اور کمرشل منصوبہ انشاءاللہ بہت جلد. سیالکوٹ کی آئیڈیل ترین لوکیشن GT روڈ اور موٹر وے کے عین اوپر. سیالکوٹ کیمپس سے 10 منٹ کی مسافت پر NOC اپرووڈ پروجیکٹ. مزید معلومات کے لیے 0304 1112 013. بس تھوڑا سا انتظار. یہ انتظار بھی ختم ہو جائے گا. آئی ہوپ یو لائک دیٹ. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے میں کچھ شخصیات ایسی جنہوں نے بہت کم عرصے میں جہاں جہاں قدم رکھا کامیابی کے جھنڈے گاڑے, یا یوں کہیے
کہ کامیابی نے ان کے قدم چومے. جس بھی سوسائٹی کی مارکیٹنگ کا بیڑا اٹھایا پھر اس میں سب سے آگے نظر آئے, اسی لیے تو نمبر 1 کہلائے. جی ہاں, کچھ کمرشل اور رہائشی منصوبوں کا آغاز کیا تو ہر منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے ڈیلیور کیا, اور اب جب ماس ڈیولپر سے ہاتھ ملایا تو نتیجہ ایک سوسائٹی کی صورت میں نکلا جو سیالکوٹ میں طرز زندگی کی ایک نئی بنیاد رکھے گا. اب آپ کی بھرپور تعلیموں میں ہم دعوت دیں گے One and only winner of presidential award, مین آف کمٹمنٹ, man of courage, ٹرو ڈریمر, ہزاروں کے لیے مثال اور لائق تقلید چیئرمین 5G گروپ آف کمپنیز جناب محمد عثمان خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اس پرمسرت موقع پہ ہماری خوشیوں کا حصہ بنے. میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے ملک قاسم صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جتنے بھی ایگزیکٹو ممبرز ہیں, میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک کمٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے لیے ایک ایکسکلوسیو ڈیل لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ایک اور کمٹمنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی بزنس وینچر سیالکوٹ میں اس وقت اپنی بزنس ہب اوپن کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم سارے کے سارے منیمم 100+ آپ کے ساتھ رجسٹر ہونے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی پاسبل ہوا ہم سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سردار طاہر محمود صاحب کا, جنہوں نے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا نام دیا, اور جب بھی گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز کی بات ہو تو نمبر 1 بے شک وہ ایشو ٹیکسز کا ہو تو آپ انہیں صفحے اول میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پائیں گے, اور جہاں پہ بھی کوئی ذرا برابر خطرہ ہو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کی حق تلفی کا, اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی جائے, اس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کی جائے تو صفحے اول میں آپ سردار طاہر محمود صاحب کو پائیں گے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس چیز کو ایشور کراتا ہوں کہ 5G میز ڈیویلپر will always stand with you tall اور ہمیشہ آپ کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ کھڑی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی چودھری زاہد رفیق صاحب جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, کہ آپ اور سردار صاحب اتنے کم ٹائم پہ اسلام آباد سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے, اور یہاں پہ کیونکہ کافی ینگ انٹرپرینیورز ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا چودھری زاہد صاحب کے حوالے سے کہ ٹیک یور کیمراز, جا کے آپ نے کسی بھی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی سکسس سٹوری سننی ہے تو جا کے آپ انٹرویو کنڈکٹ کریں زاہد بھائی کا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ پیسوں کی بات کرتے ہیں کہ بزنس کے لیے پیسہ چاہیے, 500 کی اماؤنٹ سے آج ایک بزنس امپائر کس طرح کھڑا کیا گیا ہے. تو یہ سکسس سٹوری آپ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. زاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ.
میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے میچ ڈیولپر کے سی ای او عمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہاج صاحب ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر میچ ڈیولپر کے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست اپرچونٹی ہمیں پرووائڈ کی اور ایک شیک ہینڈ کیا جو میوچل بینیفٹ ہے انشاءاللہ پورے سیالکوٹ کے لیے نہیں، میں بات کروں گا پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو سکسیسفل لانچ کرنے میں جتنے بھی خوبصورت ترین لوگ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہمیں ملے، جنہوں نے اس پورے گلدستے کو مکمل کیا اور جن کی خوشبو سے الحمدللہ آج پورے سیالکوٹ اور اسلام آباد میں ایک مہک ہے ان ٹرمز آف پروفٹس۔ الحمدللہ جس نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، آج وہ منافع کما رہے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے بھی یہاں پہ میڈیا کا گروپ ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے میسج کو اینڈ یوزر تک پہنچایا کہ آج ہر زبان پر سیالکوٹ موٹر وے سٹی کا ورڈ آ رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایونٹ آرگنائزرز کا، جس میں مسٹر حسن طاہر the only one man show جس نے اتنے کم ٹائم کے ساتھ ڈیڈ لائن کے ساتھ اتنا خوبصورت ایونٹ سجایا۔ سب سے آخر پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری دو بازو عمیر الیاس اور عمیر زئی کا اور ٹیم 5G کا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ٹیم 5G کا کہ ان کے بغیر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ٹیم 5G کا کہ ان کے بغیر میں اپنے وجود کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں سیالکوٹ موٹر وے سٹی کے حوالے سے ایک سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، پاکستان کی تکمیل کا، اسی طرح ہم نے ایک خواب سجایا ہے سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے، سیالکوٹ موٹر وے سٹی کا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف سیالکوٹ کی سوسائٹی وہ جدت کے ساتھ جتنی جدید ٹیکنالوجیز ہیں ہم ساری کی ساری سیالکوٹ موٹر وے سٹی میں انٹروڈیوس کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا ہی میں نوازتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ خواب، ہمارا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خواب کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ میں 5G گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ سیالکوٹ کے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں، چیمبر آف کامرس کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ صرف بزنس فلسفی کے حوالے سے بات کر دوں کہ 5G کی بزنس فلسفی قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے گرد گھومتی ہے، اور وہ آیت ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ انشاءاللہ ہم اس سوچ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اور آج تک جس بندے نے اس پروجیکٹ میں سٹارٹنگ فرام اور سیلز پارٹنر ان کی بات کر لیں، ہم اپنے انویسٹرز کی بات کر لیں، ہم اپنے اینڈ یوزرز کی بات کر لیں، تو الحمدللہ آج تک جو ہمارے ساتھ جڑا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں آپ سب سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں،
بے شک وہ انویسٹرز ہیں، بے شک وہ کلائنٹس ہیں، ان کا ایک ایک روپیہ ہمارے پاس امانت ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اسے کئی گنا کر کے آپ کو واپس ریٹرن کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام قرآن پاک کی سورہ زحا کی اس آیت پہ کروں گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں کہ عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میری آپ سب کے لیے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اتنا نوازے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سیالکوٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ عثمان بھائی، ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے، سٹیج پہ رہیے گا، سٹیج پہ رہیے گا۔ ایک بات جو کہ میں انڈورس ضرور یہاں پر کروں گا، عثمان بھائی نے کہا جو 5G سے جڑا اس نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے بڑے اداروں میں کام کیا، سما، دنیا، کیپٹل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لیکن میری پہچان 5G ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ And I'm proud of 5G group of companies. اور اسٹیج پر روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ذکر آپ کچھ ان کا بھی کرنا ہے اس ترقی کے سفر میں، جن کا شکریہ عثمان بھائی نے ادا کیا، جن ساتھیوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ان خوابوں کے اس جہاں کو بسانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ کیوں نہ ان کا شکریہ ہم ایک اور انداز سے ادا کریں۔ شہربان جی بالکل، عثمان صاحب تو اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے ساتھ میں دعوت دوں گی اسٹیج پر صدر فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سردار طاہر صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری امتیاز علی وریا ڈسکا ریئل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہاں پر آئے، آپ کا بھی شکریہ۔ جو مہمان ہمیں جوائن کچھ تاخیر سے کر پائے ان کا شکریہ۔ اور جو شیلڈ اینڈ سرٹیفکیٹ سرمنی ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ The first category we have is platinum category، اور platinum category میں سب سے پہلا نام ہے موجود ہیں، اس بات کا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ بالکل بالکل بلال گل صاحب، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میپ ریویل کریں ہم سب کے ساتھ؟ زبردست جی، یہ اگلا مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، the map revealing ceremony for Sialkot Motorway City. تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں نے بہت پیشنٹلی اس موقع کا انتظار کیا ہے کہ ہم کب میپ انویل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ گھڑی آ گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ ریکویسٹ گروپ چیئرمین محمد عثمان خان ٹو پلیز انویل دا میپ۔
Congratulations to everybody here for this moment. بلال گل صاحب آپ سے کچھ گزارش ہے, کچھ اور گفتگو کریں اس میپ سے متعلق بھی. ریویل تو کیا لیکن کچھ اس سے متعلق ہم چاہیں گے آپ اور بھی گفتگو کریں سر. جی تھینک یو سو مچ. اچھا جب ہم سیالکوٹ میں آئے تو جو ریئلٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی, جو اسلام آباد کی ریئلٹرز ہیں ان سب کا ایک ہی سوال تھا کہ آپ لوگ میپ کب انویل کریں گے. تو الحمدللہ آج ہم یہاں پہ میپ انویل کر چکے ہیں. میں پہلے تھوڑی سی بات کروں کہ سوسائٹی میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے اور جس کو ہم اوور ٹاپ کرنے لگے ہیں. جب ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا ہمارے پاس ایک ایکسیس ہے. آج میں یہاں پہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک نہیں, دو نہیں, 3 ایکسیسز ہیں. رسپانس آنا چاہیے بھائی, رسپانس آنا چاہیے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اچھا جب ہم آئے تو ہمارے پاس, جب ہم نے پہلا بولیوارڈ کا بتایا تو وہ 120 فٹ تھی. سو دیٹس ناٹ دا سائز جس پہ ہم جا رہے ہیں. یہ 120 نہیں ہے, یہ 220 نہیں ہے, یہ 300 پلس کا مین بولیوارڈ ہے جو کہ سیالکوٹ میں فرسٹ ایور سوسائٹی ہے جس کا اتنا بڑا بولیوارڈ ہوگا. بولیوارڈ کے بعد اور ایکسیسز کے بعد پھر نیکسٹ میں بات کروں گا. ہمارا یہ ویژن تھا کہ ہم جو بھی دیں گے اٹس گوئنگ ٹو بی سیالکوٹ فرسٹ. تو ہم سیالکوٹ کو اس کی پہلی ہائی رائز دینے جا رہے ہیں. اتنی اپروول سیالکوٹ میں کبھی کسی کو نہیں ملی. اٹس گوئنگ ٹو بی گراؤنڈ پلس 34. بھائی انرجی کم لگ رہی ہے. Do you want me to tell you more about the map? So be energetic. اچھا ہائی رائز کی تو ہم نے بات کر لی ہے, لیکن اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی سمپل ہائی رائزز. یہاں پہ آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے, میڈیا والے بھی موجود ہیں. سو جتنے ٹک ٹاکرز ہیں ان کو ویڈیو بنانے کے لیے کبھی کسی شہر جانا پڑتا ہے, کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. تو اب آپ کو ملک سے باہر یا شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آل دیز ہائی رائزز ول بی مونومنٹ بلڈنگ, اور یہ انشاءاللہ پوری سیالکوٹ کی پہچان ہوگی. ان میں سے ہر ایک بلڈنگ مونومنٹ بلڈنگ ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ آپ فیوچر میں ساری اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے چیف گیسٹ آئے تو انہوں نے بات کی کہ سیالکوٹ میں یہ فیسلٹیز اور امینٹیز وہ اویلیبل نہیں ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو دس از ایگزیکٹلی وٹ وی فیلٹ. تو اس نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو گیو دا فرسٹ ایور کمیونٹی کلب ٹو سیالکوٹ, جس میں آپ کو ناٹ اونلی ریکریشنل نیڈ پوری ہوں گی, چاہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے, چاہے وہ یوتھ میں ہے, یا چاہے وہ کوئی بزرگ ہے. انشاءاللہ سب کو اس کلب میں ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملے گا. اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ کمیونٹی کلب جو ہے دس از گوئنگ ٹو بی ایفیلیٹڈ ود این انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن. انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کے ایم او یو کی سائننگ کریں گے, جس پہ انشاءاللہ ہم سب آپ کو دعوت دیں گے. تھوڑی دیر پہلے ابھی بزنس کی بات ہو رہی تھی کہ یار یہاں پہ obviously it's all business community, زیادہ تر سیالکوٹ جو اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ بزنس اورینٹیڈ ہے. بٹ انفارچونیٹلی سیالکوٹ still doesn't have its own business hub. جیسے امریکہ میں it's Manhattan, it's called the Big Apple. Similarly انشاءاللہ ہم سیالکوٹ کا Big Apple business hub انشاءاللہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لے کے آئیں گے, جو سیالکوٹ کا سب سے بڑا بزنس ڈسٹرکٹ ہے. سیالکوٹ والوں کی انرجی کی کم ہے. گائز چیئر اپ. اچھا بات کریں, دیکھیں سیالکوٹ از ون آف دا میجر ایکسپورٹرز آف اسپورٹس گڈس, اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں ایک بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہ اسٹیڈیم ہے, نہ کرکٹ کا ہو, نہ فٹ بال کا ہو. آپ لوگوں کو میچ دیکھنے کے لیے کبھی کہیں جانا پڑتا ہے, کبھی کہیں جانا پڑتا ہے. سو ہم نے آپ کا یہ والا ایشو بھی ایڈریس کر دیا ہے. ناؤ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو سیالکوٹ. آپ کے انٹرنیشنل کرکٹ کے میچز میں انشاءاللہ سیالکوٹ موٹر وے سٹی کے اسٹیڈیم میں ہوں گے. ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ اسٹیڈیم دینے جا رہے ہیں. اور فٹ بال کے فینس بھی زیادہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ایک فیفا کے اسٹینڈرڈ کا فٹ بال اسٹیڈیم بھی ہے.
تھوڑی دیر پہلے کچھ ایکسکلوسیو پروڈکٹس کی بات ہوئی تھی, ایسے پروڈکٹس جو کہ سیالکوٹ میں پہلے کبھی نہیں آئے, اسپیشلی فار چیمبر آف کامرس کے جو ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں. تو انشاءاللہ ہم آرٹیفیشل بیچ کے ساتھ پورا ایک بلاک انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ ہے فار چیمبر آف کامرس, اور یہ سارے انہیں کے ممبران کو دیے جائیں گے. اچھا, یہ ساری ہم نے بات تو کر لی کہ ہم سیالکوٹ فرسٹ کیا دینے لگے ہیں, لیکن کچھ امپورٹنٹ ایمینٹیز بھی ہیں جو بیسک نیڈز ہیں, ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ جو بیسک نیڈز ہیں جو ہم نے کیٹر کیے ہیں, اس میں فریش واٹر سپلائی ہے. وی ول ہیو RO پلانٹ فار ایچ اینڈ انڈیویجول بلاک. ہر بلاک کا اپنا RO پلانٹ ہوگا جس سے ان کو صاف پینے کا شفاف پانی ملے گا. الیکٹریسٹی آج کل پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اٹس لوڈ شیڈنگ ایوری ویئر, اسپیشلی میں سیالکوٹ میں سنس وی بین ہیئر فار دی پاسٹ مینی ویکس, تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے. کبھی کبھی تو فیل ہوتا ہے شاید 5-6 گھنٹے بجلی دیتے ہیں, باقی سارا ٹائم بجلی نہیں ہوتی. سو ہم نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا ہے. وٹ وی ول بی ڈوئنگ از, ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں اینڈ وی ول بی پرووائڈنگ الیکٹریسٹی بیک اپ ٹو دا انٹائر سوسائٹی. 24/7 الیکٹریسٹی ہوگی, وہاں پہ کبھی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. باقی دیٹس فار ناؤ. باقی اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ باقی لسٹ آف امینٹیز اینڈ فیسلٹیز ڈیفینیٹلی وی ول بی شیئرنگ ود یو ان دا ایسنس آف ٹائم. ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے جوائن کیا. یہ ایونٹ سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر آپ لوگ نہ آتے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو بلال گل صاحب. اور اس دوران بہت سے ہمارے دوست, ہمارے بھائی اسٹیج پر آ بھی رہے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وقت کی قلت ہے, ان سے معذرت, شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایک ہی شخصیت کا, ون اینڈ اونلی چیئرمین 5G گروپ آف کمپنیز عثمان خان صاحب کا. تو میں آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور عثمان خان صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں گے تھوڑی زحمت اور دیں گے, اسٹیج پہ بلائیں گے, چونکہ 2 شیلڈز ابھی ہمیں دینی ہے اور عثمان بھائی کے ہاتھوں, تو عثمان بھائی کو پھر ہم اسٹیج پہ بلاتے ہیں. اینڈ عمیر الیاس صاحب, آپ کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے پلیز ساتھ دیجیے, اسٹیج پر آئیے. اور جو پہلی شیلڈ دے رہے ہیں چیئرمین, ہم بات کریں معذرت کے ساتھ, ہم بات کریں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی, اور ان کے وائس پریزیڈنٹ قاسم ملک صاحب, ینگ اینڈ انرجیٹک. شیلڈ فار قاسم ملک صاحب. Thank you, Chairman 5G Group of Companies, Usman Khan Sahab and Umair Ilyas Sahab. बेहद शुक्रिया, Managing Director of 5G Group of Companies. और यहाँ मौजूद आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया.
आओ बसाए ख्वाबों का नगर सियालकोट मोटरवे सिटी, जहां जिंदगी मुस्कुराए। और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिश्तों की दुनिया और घरानों का नाम। आप सबका शुक्रिया। और नाउ कहते हैं ना शहरबानों कि वो वक्त आ गया जब कोई किसी का रहता नहीं। यानी डिनर का टाइम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। एंजॉय डिनर। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सियालकोट शहर नहीं, एक शान।